بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم اجمعین۔ اللہم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاقی، سماجی، معاشی، فکر آخرت اور یاد الہی سے مزین فکر انگیز اقوال سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علم پیغمبروں کی میراث ہے اور فرعون و قارون کی میراث مال ہے۔ موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔ میری نصیحت قبول کرنے والا دل موت سے زیادہ کسی کو محبوب نہ رکھے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے، اس لیے کہ جو مشغول بفانی ہو گیا وہ باقی کے ساتھ محبوب ہو جائے گا۔ ماں باپ کی خوشنودی دنیا میں موجب دولت اور عاقبت میں باعث نجات ہے۔ گناہ سے توبہ واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ جو امر پیش آتا ہے وہ قریب ہے مگر موت قریب تر ہے۔ شرم مردوں سے خوب ہے مگر عورتوں سے خوب تر۔ دنیا کے ساتھ مشغول ہو جانا جاہل کا بد ہے مگر عالم کا بدتر۔ گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے مگر بوڑھے کا بدتر۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے مگر اس کا گناہ نہ مرے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ خبردار، کوئی مسلمان دوسرے کو حقیر نہ سمجھے۔ وہ علماء حق تعالیٰ کے دشمن ہیں جو امراء کے پاس جاتے ہیں، اور وہ امراء حق تعالیٰ کے دوست ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں۔ کفار سے جہاد اصغر ہے اور نفس سے جہاد جہاد اکبر۔ ہر شے کے ثواب کا ایک اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے اور تمام آفات اسی راہ سے داخل ہوتی ہیں جو لذتوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ آنکھ بند کر لو تو ان آفات سے محفوظ رہو گے۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم کیا کرے۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ خلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ علم کے سبب کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا مگر مال کے سبب بہت سے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ہرگز کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کرے گا مگر وہ جسے اپنے عمل پر وصوف ہو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی معرفت کی طرف سوائے اعتراف اور عجز کے اور کوئی راستہ نہیں رکھا۔ خدایا تو میرا حال میری نسبت زیادہ جانتا ہے اور میں اپنا حال ان کی نسبت بہتر جانتا ہوں۔ خدایا تو مجھے بہتر بنا دے اس سے جو وہ گمان کرتے ہیں، اور میرے گناہ بخش دے جو ان کو معلوم نہیں، اور جو وہ کہتے ہیں اس پر مجھے گرفت نہ کر۔ شہوت کے سبب سے بادشاہ غلام بن جاتے ہیں۔ اس زبان نے ہمیں ہلاکت کے مقامات میں ڈالا ہے۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے اور شریر متکبر۔
اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص سے نہیں۔ طالب دین عمل میں زیادتی کرتا ہے اور طالب دنیا علم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان فکر انگیز اقوال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اور اپنے چاہنے والوں کی، ابو بکر صدیق علیہ رضوان کی محبت عطا فرمائے، آمین۔